السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers، ہم انسان ہیں اور یہ بالکل نارمل اور نیچرل ہے کہ ہم کبھی بہت ہی خوش تو کبھی بہت ہی اداس ہوتے ہیں. یہ بالکل نارمل ہے. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کیسے کتنی تیزی سے گزر گیا ہے، گویا پل جھپکنے میں گزر جاتا ہے. اور لیکن جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا وقت تھم سا گیا ہے اور گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو ویورز، عقل مندی اسی میں ہے کہ جب ہم خوش ہوں ہم اپنے برے تنگی کے لمحات کے لیے پلاننگ کر لیں کہ جس طرح ہم اپنے خوشی کے لمحات کو شکر کر کے خوش ہو کے گزار رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اپنے تنگی کے حالات میں بھی صبر کر کے اچھے طریقے سے پاس ہوں گے. کیونکہ رب کا بھی وعدہ ہے کہ جو خوشی میں مجھے یاد کرتا ہے میں تنگی میں اسے یاد کرتا ہوں. تعرف باللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد کرو، وہ تمہاری تنگی میں تمہیں یاد کرے گا. ویورز، آپ بہت خوش ہیں تو اس وقت آپ محاسبہ کریں کہ کون سی چیز آپ کو خوش کرنے کی وجہ بنی ہے. آپ کیوں خوش ہیں؟ اگر آپ کے خوش ہونے کی وجہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ریلیشن ہے، آپ اپنی عبادات سے اپنے رب سے معاملات میں آپ کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری خوشی میری دینی خوشی ہے، میں دین میں اچھا ہوں، میرا رب سے تعلق مضبوط ہے، اسی لیے میں خوش ہوں، اسی پر میں خوش ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہ خوشی تو آپ کی پرماننٹ خوشی ہے. یہ خوشی ایور لاسٹنگ ہے، ابدی ہے. یہ خوشی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن اگر آپ کے خوش ہونے کی وجہ اس دنیا سے ریلیٹڈ کوئی میٹیریل چیز، کوئی انسان، مال و دولت یا کچھ بھی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا تو خود ہی ٹیمپریری ہے. دنیا کا مطلب ہی عارضی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ ٹیمپریری ہے. اللہ آپ کو جو چیز آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوگی اسی کے ذریعے سے ٹیسٹ کرے گا. اس دنیا میں سے کوئی بھی چیز، کوئی میٹیریل چیز جو آپ کے دل کے جتنے زیادہ قریب ہے اسی کے ذریعے سے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ہر کسی کو، ہر انسان کو کسی ایک کیٹیگری سے نہیں بلکہ ہر انسان کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز سے ٹیسٹ کیا جائے گا. جو چیز اس کے دل کے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو وہ عطا کی جائے گی، دی جائے گی، پھر اس سے وہ لے کر اس کو آزمایا جائے گا کہ دے کر اس کا کیا ری ایکشن تھا اور واپس لے کر اس کا کیا ری ایکشن تھا. اگر ہم نے اس کی خوشی جو دنیا سے ریلیٹڈ تھی اسے عطا کی تب اس کا ری ایکشن کیا تھا، اور پھر وہی چیز واپس لے کر اللہ آزماتا ہے. اور یاد رکھیں انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی اس سے اس کی قیمتی، اس سے محبوب چیز واپس لی جاتی ہے تو وہ فوراً اسے پانے کے لیے سلوشن ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں اسے واپس پا سکوں. چاہے وہ ہیلتھ ہو، ویلتھ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی پرسن بھی ہو، تو انسان سلوشن ڈھونڈتا ہے. اور جب یہ سلوشن ڈھونڈنے والا اگر مومن ہے تو ضرور وہ رجوع الی اللہ کرے گا، اپنے رب کی طرف لوٹے گا. جیسا کہ انبیاء ہیں ان پر آزمائشیں آئیں ان کو رب کے زیادہ قریب کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا. اور پھر جو ایمان میں ان کے قریب ہیں پھر ان
الانبیاء فالامثل والامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں انبیاء پر اتریں، پھر اس کے بعد ایمان میں جو زیادہ ہے اللہ اس پر زیادہ تکلیفیں بھیجتا ہے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پر وہ آزمائشیں وہ تکالیف نہ اترتیں تو آپ رب کے اتنے قریب نہ ہوتے۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ہر لحاظ سے اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی اس کی پروموشن گارنٹیڈ ہے، اور اگر اس سے کوئی نعمت لی جاتی ہے تب بھی اس کی پروموشن گارنٹیڈ ہے اللہ کے ہاں۔ عجبا لامر المؤمن، صحیح حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ان اصابته سراء فهو خیر اللہ، ان اصابته سراء صبر شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کے پاس کوئی خوشی آتی ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس پر بھی اجر دیتا ہے، لیکن اگر ان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، کوئی تنگی آتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو پھر اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو ویورز، کبھی بھی اس دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ اپنا دل مت لگائیں، کیونکہ یہ تو اٹس سیلف ٹیمپریری ہیں اور انہوں نے تو واپس جانا ہی ہے۔ کل من علیہا فان، اگر آپ اس کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط بنائیں گے، اگر آپ کی خوشیاں اپنے رب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں تو یہ خوشیاں تو آپ کی پرماننٹ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی خوشی اس دنیا کی چیزوں سے اس دنیا کے ساتھ ریلیٹ کریں گے ڈھونڈیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ مسٹیک تو آپ کی اپنی ہے، آپ خوشیاں عارضی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جبکہ ابدی خوشیاں تو جنت کی خوشیاں ہیں اور ابدی غم تو اعوذ باللہ جہنم کے غم ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔